اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں سے کسی کو طلاق دی تھی، اور اگر دی تھی تو وہ عورت کون تھی، طلاق کی وجہ کیا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کیوں چھوڑ دیا؟ مزید یہ کہ کب چھوڑا، آیا کہ نکاح کے فوراً بعد چھوڑ دیا یا کچھ عرصہ ساتھ رہنے کے بعد چھوڑا؟ آج کا موضوع یہی سوالات ہیں جن کا جواب انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی میں تلاش کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی احادیث میں یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حضرت ابو سید سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک احاطہ میں گئے جو کہ شوت کے نام سے مشہور تھا، اور اس باغ و احاطہ میں رک گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہیں بیٹھ جانے کا حکم دیا، چنانچہ ہم سب بیٹھ گئے۔ پھر جونیا یعنی اسما کندیا کو بلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجوروں کے باغ نغلستان میں لے جانے کا حکم فرمایا۔ اس کے پاس سواری کے علاوہ جانور بھی تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس سے فرمایا کہ اپنے آپ کو میرے لیے تیار کرو۔ تو وہ بدبخت کہنے لگی کہ کیا ملکہ اپنے آپ کو اپنے سے کم تر کے سپرد کر دے؟ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت بڑھایا اور اس کے سر پر رکھا تاکہ اسے خاموش کروا دیں، مگر وہ کہنے لگی کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ تو اس کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا کہ بے شک تو نے بڑی پناہ گاہ سے پناہ مانگی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور حضرت ابو اسیدس سے فرمایا کہ اسے 2 کپڑے پہنا کر اس کے اہل پہنچا دو۔ اس کے تکبر کرنے کی وجہ بعض جگہ اس طرح بیان ہوئی ہے کہ اس کا باپ نعمان بن ابی العجون اہل کنندہ کا سردار تھا اور ایک بہت رئیس آدمی تھا۔ اسی طرح دوسری روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شرجیل سے نکاح کیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے اس بات کو ناپسند کیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید سے فرمایا کہ ان کا سامان کر دیں اور 2 کپڑے انہیں دے کر انہیں ان کے اہل سے ملا دیں۔ اصل میں یہ واقعہ کیا ہے، نعمان بن شرجیل نے سن 9 ہجری میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو عرض کیا کہ میری بیٹی عرب کی حسین ترین عورتوں میں سے ہے، میں نے اس کا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا تھا مگر اب وہ بیوہ ہو گئی ہے، میری یہ خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو گئے اور حضرت اسید کو اسے لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت اسید اسے لے آئے۔ یہ واقعہ اس طرح فتح الباری میں لکھا ہے۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو اپنی قربت سے نوازنا چاہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت پر اس نے ناگواری کا اظہار کیا اور کچھ ایسی ناگوار باتیں کی جن سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس نکاح پر راضی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے اور اسے 2 کپڑوں میں اس کے گھر روانہ کر دیا۔ اب اس واقعہ سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح پر صرف اس کے والد کی درخواست کرنے پر اور اس کے بیوہ ہونے کی وجہ سے ہمدردی کے طور پر راضی ہو گئے تھے۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے امیمہ کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش تھی، مگر جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کو پسند نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا۔ اب یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں عورت کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے اور عورت کو کتنی آزادی حاصل ہے کہ وہ پیغمبر اسلام سے بھی نکاح کرنے سے انکار کر سکتی ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں کتاب اطلاق میں لکھا ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ سنن ابی ماجہ میں ہے، مسند احمد میں بھی لکھا ہے اور اس عورت کے ناموں میں بھی اختلاف موجود ہے۔ امام بخاری نے ایک جگہ اس کا نام امیمہ بنت نعمان اور دوسری جگہ اس کا نام امیمہ بنت شرجیل لکھا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک جگہ اس کا نام بنت الجون، دوسری جگہ امرات الجون لکھا ہے۔ مستند احمد میں ایک جگہ امیمہ اور دوسری جگہ امتیہ آیا ہے۔ محمد بن اسحاق، محمد بن حبیب اور بعض دوسرے حضرات نے اسماء بنت نعمان ذکر کیا ہے۔ بعض دوسرے ناموں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ علامہ ابن حجر نے 2 ناموں کو ملا کر لکھا ہے کہ شاید ان کا نام اسماء اور لقب امیمہ تھا۔ بہرحال صحیح احادیث سے یہ واقعہ ثابت ہے
عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 11 بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جو کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں۔ یہ امت کی مائیں ہیں۔ اللہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تعلیم و تربیت کی اہم خدمات لینا تھیں، اور کیونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربیت حاصل رہی، اسی لیے امت کے دل میں ان سب کے لیے خاص مقام ہے۔ یہ امت کی مائیں ہیں، ان سے اللہ نے نکاح حرام قرار دیا۔ اس کے علاوہ کچھ روایات میں ایسی خواتین کے نام بھی موجود ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا پیغام بھیجا تھا، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ان سے نکاح نہیں ہوا، اور ان خواتین سے نکاح تو ہو گیا مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے خلوت سے قبل ہی ان سے جدائی اختیار کر لی۔ علامہ ابن قیوم نے ان خواتین کی تعداد 4 یا 5 بتائی ہے۔ ان خواتین کا شمار ازواج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یا امہات المومنین میں نہیں ہوتا، اس لیے ان سے بعض میں کچھ صحابیہ نے نکاح بھی کر لیا تھا۔